السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ الفرق بین الایمان والاسلام۔ آج کے سبق میں یہ بیان کرنا ہے کہ ایمان اور اسلام اس کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو مصنف یہ فرماتے ہیں والایمان والاسلام واحد، کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لغوی طور پر تصدیق کرنا، اور ایمان کا اصطلاحی معنی تصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ان سب کی تصدیق کرنا۔ اور اسلام کا لغوی معنی ہے قبول کرنا، تسلیم کرنا، یا انقیاد یعنی جھک جانا، دوسرے کی بات کے آگے جھک جانا، تسلیم کرنا، قبول کر لینا، یہ ہے اسلام کا معنی۔ تو لغوی طور پر ان کا معنی جدا جدا ہے، اصطلاحی طور پر بھی معنی جدا جدا ہے۔ ایمان کا معنی آپ سمجھ گئے، اصطلاحی معنی تصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت کے تمام احکامات کو قبول کرنا اور عمل کرنا، شریعت کے تمام احکامات کو اپنے عمل میں لانا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اس اصطلاح شرع میں جو دونوں کی تعریفات ہیں، اس میں دیکھیں تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ فرق کیا کہ ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری انقیاد، ظاہری اطاعت اور فرما برداری کو۔ تو یہ ایک آپ کو اصطلاحی معنی میں ایک فرق نظر آئے گا کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق القلب، کہ دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، اور آپ پہلے پڑھ چکے کہ اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عمل ہے یا نہیں ہے، تصدیق ہو تو بس وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت اور فرما برداری کو۔ جب یہ اصطلاحی معنی میں فرق ہے تو اب ان کا آپس میں تعلق بھی ہے، معنی میں فرق ہے لیکن آپس میں ایک ان کا تعلق بھی ہے، اس لیے کہ ظاہری عمل جو ہے، ظاہری اطاعت، ظاہری جو اعمال ہیں وہ تبھی معتبر ہیں اگر دل میں بھی ایمان ہو۔ اگر دل میں ایمان ہو تو کوئی عمل شریعت کی نظر میں وہ معتبر نہیں۔ آپ جانتے ہیں کافر منافقین جتنے بھی عمل کرتے ہیں تو ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے عمل سارے کے سارے بیکار ہیں۔ تو تصدیق کے بغیر ظاہری طاعات بیکار، اور اگر کوئی شخص صرف تصدیق کرے اور ظاہری طاعات نہ کرے، تصدیق کرے اور ظاہری طاعات نہ کرے تو وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ اگرچہ ایمان تو ہے، دل میں تصدیق ہے تو ایمان ٹھیک ہے، لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ظاہری طور پر تمام طاعات سے خالی ہو تو وہ بھی بہت بڑا
مجرم ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے کہ ظاہری اطاعت تب معتبر ہے اگر دل میں تصدیق بھی موجود ہو، اور دل کی تصدیق جو ہے تب فائدہ مند ہے اگر ظاہری طور پر طاعات اور عبادت بھی مکمل ہوں۔ تو ایمان بغیر اسلام کے، وہ اگرچہ ایمان تو ہے لیکن وہ مفید نہیں، بلکہ ایک مجرم بن جاتا ہے وہ آدمی۔ اور اسلام بغیر ایمان کے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ظاہری اطاعت ہو دل میں تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ تو اگرچہ اصطلاحی طور پر یا لغوی طور پر دونوں کے معنی جدا جدا ہیں، لیکن دونوں کا آپس میں گہرا تعلق اور اتحاد ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر اسلام نہیں، اور اسلام کے بغیر ایمان نہیں، اپنے یعنی فوائد کے لحاظ سے۔ اس لیے کہا کہ الایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ ایک چیز کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کو تبھی مسلمان سمجھا جائے گا اگر وہ مومن بھی ہوگا، اور مومن کو بھی تبھی مومن جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سمجھا جائے گا جب وہ مسلم بھی ہوگا۔ تو دونوں آپس میں ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہا کہ ایمان اور اسلام ایک ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ صاحب کتاب یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کا معنی ایک ہے، یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، یہ نہ سمجھا جائے، یہ نہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ دونوں ایک ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ نہیں ہوتے، دونوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ لازم و ملزوم کا ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں۔ مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے درخت، تو درخت میں دو چیزیں، ایک اس کی جڑیں ہیں اور ایک اس درخت کی شاخیں یا درخت پر لگنے والے پھل اور پتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ وہ جو درخت کے بالکل اوپر جو ہے پھل لگے ہوئے یا پتے لگے ہوئے، اس کو کوئی بھی جڑ نہیں کہے گا کہ یہ درخت کی جڑ ہے، اور جو جڑیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہے جی اس درخت کا پھل۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ جاؤ سامنے والے درخت کی جڑ کاٹ کر لاؤ، تو وہ آدمی اوپر سے کوئی شاخ توڑ کر لائے تو اس نے صحیح کیا غلط کیا؟ سب کہیں گے اس کو سمجھ نہیں آئی، جڑ تو یہ نہیں ہوتا ہے، آپ تو شاخ کاٹ لائے۔ اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ جاؤ سامنے جو درخت ہے اس کے اوپر سے ایک شاخ یا ایک پتا یا پھل کہہ لیں کہ وہ کاٹ کر لاؤ، اور وہ آدمی جا کر جو ہے وہ زمین کھودنے لگ جائے اور زمین کے اندر سے اس کی جڑ کاٹ کر لائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے شاخ کاٹی ہے کہ جڑ کاٹی ہے؟ ہم نے جڑ کہا تھا، اس نے تو شاخ کاٹ دی۔ تو شاخ اور جڑ ایک درخت کی، یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، جدا جدا ہے، لیکن دونوں کا آپس میں آپ کو کوئی گہرا تعلق بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہ جڑ اور شاخ دونوں کٹھی ہوتی ہیں، اگر جڑیں نہ ہوں تو اس درخت کی شاخیں نہیں ہوں گی، شاخ درخت ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک درخت کی صرف جڑیں ہوں زمین کے اندر اور اوپر کچھ نہ ہو، نہ شاخیں اور نہ تنا اور نہ پھل اور نہ پتے، تو اس درخت کا کیا فائدہ ہے؟ پھل بھی نہیں دے گا، سایہ بھی نہیں دے گا، کسی اور کام بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے ایمان کو جڑ سمجھ لیں، اور اسلام کو اس درخت کی اوپر والی زمین کے اوپر جو درخت ہوتا ہے وہ شاخیں سمجھ لیں۔ تو دونوں کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہے اور دونوں ایک بھی نہیں ہے، جدا جدا ہیں۔
اب آپ سمجھ گئے کہ صاحب کتاب جو کہہ رہے کہ الایمان والاسلام واحد، ان کا کیا معنی؟ واحد ان کا معنی یہ نہیں کہ الفاظ مترادف ہیں، بلکہ واحد ان کا معنی کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر یہ متصور نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ گئے تو اب اگلی بات سمجھ لیں کہ ایمان اور اسلام کے اندر یہ جو اتنا گہرا تعلق ہے لازم اور ملزوم ہونے کا، اور یہ کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے، تو اگرچہ معنی ان کا جدا جدا ہے لیکن بہت دفعہ ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جگہ پر کوئی شخص دل کی تصدیق کو اپنے ایمان کو کہہ سکتا ہے انا مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے دل کے ایمان کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی نماز اس کو کہے ہاں آؤ نماز پڑھو، تو وہ کہے ہاں میں بھی مومن ہوں، میں بھی۔ یہ ایمان کس پر بول رہا ہے؟ نماز پر بول رہا ہے۔ اس کو کہ ہاں بھی آپ نے روزہ رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یار میں بھی مومن ہوں، تو میں نے روزہ ہی رکھا تھا۔ تو وہ ایمان کس کو کہہ رہا؟ عمل کو کہہ رہا۔ تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیے جاتے ہیں، اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں مومن ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مسلمان ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ظاہری طور پر ہے اور دل میں ایمان نہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو مومن کہتے ہیں وہ مسلم بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو مسلم کہتے ہیں وہ مومن بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو مومن اور مسلمان دونوں ایک ہی شخص پر، اور ان کا مصداق جو ہے وہ بطور ایک کے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے مصنف کے یہ کہنے کا کہ الایمان والاسلام واحد۔ تو سمجھ گئے، اگرچہ ایک فرق ہے ان کا، مگر فرق کے باوجود واحد کہنے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے شارح نے تصریح کر دی کہ واحد کہنے سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مصنف یہ کہہ رہا کہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف اس کا کہنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے۔ اور بعض مشائخ نے اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں بھی یہ کہا، مثلا یہ کہا کہ یہ دونوں متغایر نہیں ہیں، تو اس سے بھی کسی کو یہ سمجھ آئے کہ جی وہ متغایر نہیں ہے تو مترادف ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ مشائخ کے کہنے کا یہ مقصد یہ کہ دونوں متضاد نہیں ہیں، کہ اسلام ہو تو ایمان نہ ہو، ایمان ہو تو اسلام نہ ہو، دونوں کٹھے نہ ہو سکتے ہوں، ایسی بات نہیں۔ بلکہ جنہوں نے عدم تغایر کا کہا کہ ان میں تغایر نہیں ہے، ان کا مطلب بھی یہ ہے، وہ مترادف نہیں بتا رہے، بلکہ ان کا مطلب بھی یہی تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہوتے، بلکہ کٹھے رہتے ہیں۔ تو اتحاد بسبب المفہوم یہ مراد نہیں ہوتا، بس مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا ينفك احدهما عن الاخر، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، بس یہ مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی دو آیتیں بھی پیش کی ہیں کہ جو ایک ہی گھر کے متعلق، ایک ہی گھر کے افراد کے متعلق قرآن پاک نے دونوں لفظ بول دیے، مومنین بھی اور مسلمین بھی۔ دونوں کو، ایک ہی گھر کے افراد کو کیا کہہ دیا؟ مومنین بھی کہہ دیا اور مسلمین بھی کہہ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں اکٹھے بولے جاتے ہیں، ان میں کوئی تغایر یا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ مطلب دیکھیں،
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مومنین اور مسلمین دونوں لفظ آ گئے، اور یہ گھر کا ایک ہی گھر کے افراد کے متعلق فرمایا کہ وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کی بات ہے کہ جناب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بستی تھی، جب اس بستی میں فرشتے گئے اس کو ہلاک کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا تھا پہلے وہاں سے ایمان والوں کو باہر نکال دینا، پھر بستی کو کیا کر دینا، الٹ دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین تھے اس کو ہم نے نکال دیا پہلے، اور فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سوائے ایک گھر کے کوئی بھی مسلمین نہیں تھے، وہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد، ان کی ایک بیوی کے علاوہ گھر کے دیگر افراد، بس یہی مسلمین تھے اور کوئی بھی مسلمین نہ تھے۔ تو مومنین اور مسلمین یہ ایک ہی گھر کے افراد کو کہا، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں مصنف نے جو کہا الایمان والاسلام واحد، تو یہ ایک ہی ہے، لہذا جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں، اب مصنف رد کر رہا ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ان کے درمیان تغایر ہے، یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو، جو آدمی یہ کہے کہ ان کے درمیان تغایر ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو تم اس سے ایک سوال کر لو، تم اس سے سوال کر لو کہ ما حکم من آمن ولم یسلم، جو آدمی ایمان لائے اور اسلام نہ لائے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ مومن ہے یا نہیں؟ اور جو آدمی اسلام لائے اور ایمان نہ لائے اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے سوال کرو۔ ایک آدمی مومن ہے مسلمان نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اور ایک آدمی مسلمان ہے مومن نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اس کے لیے دعا کرنی کہ نہیں کرنی؟ اس کو مسجد میں آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا؟ تو تمہیں کیا جواب دے؟ اگر تو وہ جواب دے اسی طرح الگ الگ کہ ہاں بھائی اس کا جنازہ، جو مومن ہے مسلمان ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ جو مسلم تو ہے مومن نہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو پھر تو سمجھ جاؤ کہ وہ واقعی تغایر اور تضاد سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کا جواب غلطی ہے نا، کہ جب ہم کہیں گے ایک آدمی مومن ہے مسلمان نہیں، جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ کون کہے گا نہ پڑھیں؟ اچھا یار مومن تو ہے پڑھیں جنازہ، سب کہیں گے پڑھیں، اور اگر ایک آدمی کو کہیں بھی مسلمان تو ہے مومن نہیں، تو جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو کون کہے گا نہ پڑھیں؟ سب کہیں گے پڑھیں۔ تو کوئی بھی الگ الگ حکم تمہیں نہیں بتائے گا، چاہے تغیر کا دعویٰ کرنے والے بھی ہوں، تو جب وہ الگ الگ بات نہ کرے اور دونوں کے متعلق ایک ہی بات کرے کہ ہاں بھائی جنازہ اس کا بھی پڑھنا چاہیے، مومن کا مسلمان نہیں ہے، یا مسلم ہے مومن نہیں ہے، تو جنازہ دونوں کا ایک ہی ہے پڑھنا چاہیے، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنے ہی قول کو باطل کر دیا۔ وہ جو کہتا تھا کہ ان کے درمیان تغایر ہے، اس نے اپنے قول کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا، اور واقعی باطل ہے۔ یہ تھا مطلب کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ پہلے یہ معنی کر لیں چند سطروں کا، پھر آگے اس پر سوال ہے جو مصنف نے کہا کہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ یہاں تک سمجھ گئے جو ہم نے تقریر کی کہ مصنف نے جو کہا کہ دونوں ایک چیزیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ گئے؟ اور اس کی پوری توضیح آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں ترجمہ کروں؟ کہتا ہے کہ والایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، لأن الاسلام هو الخضوع والانقیاد، اسلام کہتے ہیں خضوع اور انقیاد کو، یعنی جھک جانا، بمعنی قبول احکام، یعنی مطلب یہ کہ احکام کو قبول کرنا، والاذعان بها، اور اس پر یقین کرنا، اور یہی تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی ایمان علی ما مر، جیسے پہلے گزر چکا، اور اسی کی تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو مومنین اور مسلمین ایک ہی گھر کے افراد کو کہا۔ وبالجملہ لا یصح فی الشرع، خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں یہ درست نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے متعلق یہ فیصلہ کریں کہ یہ مومن تو ہے اور مسلمان نہیں، یا یہ کہیں کہ یہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہے کہ دونوں ایک چیز ہے۔ لیکن ولا نعنی بوحدتہما سوا ذالک، ہماری مراد ان کو ایک کہنے سے بس اتنی ہی ہے، سوا ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں، کہ ہم ان کو مترادف نہیں کہہ رہے۔ لغوی یا اصطلاحی معانی ان کے بے شک وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی ہے، وہ معانی اپنی جگہ جدا جدا ہے، لیکن ہم جو ایک کہہ رہے ہیں اس کا بس یہی مطلب ہے کہ ان کا مصداق ایک ہوتا ہے۔ اور شیوخ کے کلام میں یہی بات ہے، مشائخ کے کلام میں بھی ان کے کلام کی مراد بھی یہی ہے، جنہوں نے یہ کہا عدم تغیر کا، کہ ان میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ بعض مشائخ نے جو کہا کہ ان میں کوئی تغیر نہیں، ان کا بھی یہی مطلب ہے، وہ بھی ترادف کا قول نہیں کرتے۔ بمعنی انہو، یعنی ان کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ان میں سے کبھی دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، جیسے شاخ جڑ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لل اتحاد بسبب المفہوم، یہ مطلب نہیں ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے کوئی متحد ہیں، جیسے کہ کفایہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان الایمان هو تصدیق اللہ تعالی فیما اخبر من اوامرہ و نواہیہ، کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام اوامر اور نواہی جو بھی معلوم ہوئے ان کی تصدیق کرنا، اور اسلام اس کو کہتے ہیں کہ الانقیاد والخضوع لالوہیتہ، اللہ کی خدائی کے آگے جھک جانا اور اطاعت کر لینا۔ تو بتاؤ وذا لا يتحقق الا بقبول الامر والنہی، اور یہ انقیاد اور خضوع یعنی جھک جانا اور تسلیم کر لینا، یہ متحقق نہیں ہو سکتا مگر جب تک اس نے دل سے امر اور نہی کو قبول نہ کیا ہو، تو تبھی ظاہری انقیاد جو ہے وہ انقیاد بنے گا۔ تو ایمان لا ينفك عن الاسلام، ایمان کبھی بھی اسلام سے جدا نہیں ہوتا اپنے حکم کے لحاظ سے۔ جب جدا نہیں ہوتا تو اس کو کہا ہے کہ فلا یتغایران، ان کا آپس میں تغایر نہیں ہے۔ ومن اثبت التغایر، اور جو کہے کہ نہیں ان کا آپس میں تغایر ہے، یہ دونوں غیر غیر ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے غیر غیر ہیں، الگ الگ ہیں، جو یہ کہتا ہے تو کہتا ہے اس سے ایک سوال کر لو، ما حکم من آمن ولم یسلم، جو آدمی مومن تو ہو مسلمان نہ ہو اس کا حکم کیا ہے؟ او اسلم ولم یومن، جو آدمی مسلمان ہو مومن نہ ہو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اگر تو دونوں کا حکم وہ ایک ہی بتائے، اگر دونوں میں سے ایک کا حکم ایک بتائے اور دوسرے کو وہ حکم نہ بتائے، تو مسلمان کا جنازہ پڑھو مومن کا نہ پڑھو، یعنی اگر الگ الگ حکم بتائے تو فبیہا، پھر تو تغیر ثابت ہوا، لیکن ایسے کوئی کہے گا نہیں۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ کہے کہ نہیں دونوں کا جنازہ پڑھنا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، تو ظاہر بطلان قولہ، اس کے قول کا بطلان ظاہر ہو گیا، یعنی اس نے خود ہی اپنے قول کو رد کر دیا کہ دونوں جدا جدا ہیں۔ جب جدا جدا ہوتے تو ایک کا جنازہ پڑھتے ایک کا نہ پڑھتے، ایک کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ایک کو نہ کرتے۔ جب وہ کہتا نہیں مومن کو بھی کرو اور مسلمان کو بھی کرو، تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنے قول کو خود ہی باطل کر دیا، اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ تغایر ہے وہ خود ہی اس کا قول جو ہے اسی کے فتوے سے ٹوٹ گیا۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس پر سوال ہے کہ قرآن پاک کی آیات پیش کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اعراب کا تذکرہ کیا۔ وہ آیت یہ قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ دیہاتی لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ آمنا نہ کہو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم اسلمنا کہہ سکتے ہو۔ اصل میں یہ اعراب تھے، دیہات کے لوگ تھے، یہ اس نیت سے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، چاروں طرف قبضہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہم بھی جا کر جو ہے وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں، اور ہم ان کو بتا دیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں،
تاکہ وہ ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کریں اور ہم ان کی مجاہدوں کی دستور سے لڑائی سے بچ جائیں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی دعوت کیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں، وہ علاقے کو فتح کر رہے ہیں تو یہ آ گئے ہیں، یہ علاقے کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مجاہد بھیجتے ہیں، بندے بھیجتے ہیں، وہ لڑائی لڑائی کر کے مخالفوں کو دبا لیتے ہیں اور اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کا مطلب یہ تھا حکومت کو کیا کرنا، تسلیم کرنا۔ تو ہم جا کر خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی حکومت تسلیم ہے، بس ہمارے خلاف آپ کو لڑنے لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نیت کر کے آئے۔ جب آئے تو انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ کہا آمنا آمنا آمنا۔ اصل میں آمنا و سلمنا دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے تھے، تو بجائے سلمنا کے انہوں نے کیا کہہ دیا، آمنا آمنا۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ بھئی تم ایمان تو لائے نہیں ہو، کیونکہ ایمان تو تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، ہاں تم اسلمنا کہہ دو کہ ہم نے تمہاری حکومت کو اور تمہارے غلبے کو کیا کر دیا، تسلیم کر دیا۔ تو دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ سمجھ گئے جی ان کا استدلال اس آیت سے۔ اس کا جواب آپ آسانی سے دے سکتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے ظاہری اسلام کو ہی، جو ظاہری طور پر تسلیم کر رہے تھے، اس پر انہوں نے آمنا کہا تھا، دل میں تصدیق نہیں تھی۔ تو اس لیے ان کو کہا کہ تم جب دل سے ایمان لاؤ گے تو پھر آمنا کہنا، ابھی تو تم نے صرف حکومت کو تسلیم کیا ہے تو تم اسلم نہ کہو، قولو اسلمنا، تم کہو اسلمنا۔ تو یہاں اسلام کا لغوی معنی مراد کہ تم نے ظاہری طور پر صرف تسلیم کیا ہے ہماری حکومت کو اور ہمارے قبضے کو اور ہمارے غلبے کو، تم نے صرف تسلیم کے ظاہری طور پر۔ تو یہاں اسلام کا لغوی معنی مراد ہے۔ اصطلاح شرع میں جو اسلام کا معنی ہے کہ وہ عمل جو ایمان والے کا ہو، اس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ بے ایمان کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا اسلام، تو وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہ ان اعراب کے لیے یہ لفظ آیا، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اس آیت میں اسلمنا وہ لغوی معنی مراد ہے کہ تم ظاہری طور پر جو تابع دار بن رہے ہو، اس کو کہا کہ تم ابھی ایمان تو نہیں لائے، اور وہ واقعی نہیں لائے تھے۔ جی یہ ہے اس کا جواب۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، دوسرا سوال یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور روزہ رکھے اور حج کرے۔ تو آپ نے ان عبادات کو گویا کہ اسلام بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کلمہ شہادت کا تکلم زبان سے کہنا، اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ عبادات ہے نا، ان پر آپ نے اسلام کا لفظ بولا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری عبادات کو اسلام کہتے ہیں اور ایمان تو دل کی تصدیق کو کہتے ہیں، تو یہ جدا جدا چیزیں ہوئیں۔ ایک دلیل ان کی یہ ہے۔ تو پہلی دلیل کا ہم نے جواب دے دیا کہ یہاں اسلام سے لغوی معنی مراد ہے، وہ اصطلاحی نہیں۔ دوسری دلیل جو حدیث پیش کی، اس کا جواب یہ دیا کہ جناب یہاں مراد یہ اسلام نہیں بتایا، بلکہ ثمرات اسلام ہے، علامات اسلام اور ثمرات اسلام۔ کہ پوچھنے والے نے کہا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کیا بتایا، اسلام کے ثمرات بتائے۔ ثمرات کہ یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ کام کرے، یہ کیا ہے، اسلام کے ثمرات ہیں، تو پھر ہم کہیں گے وہ مسلمان ہے۔ تو آپ نے اسلام نہیں کہا ان کو، یہ ان چیزوں کو ثمرات اسلام کے طور پر، کہ یہ اسلام کے ثمرات، اس کے اثرات اور اس کی علامات ہیں۔ اور ہم اپنے اسی تشریح کی تائید اس بات سے کرتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مل ایمان، کہ حضور ایمان کیا ہے؟ بلکہ حضور نے پوچھا تھا ایک آنے والا، اتدرون مل ایمان، تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یعنی ایمان کیا ہے آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے یہی کہا تھا
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، یعنی انہی باتوں کو آپ نے جو تم نے حدیث پیش کی اس میں اسلام کا، جو ہم پیش کریں اس میں ایمان کی تشریح میں یہی باتیں کہیں، تو اس سے تو ہماری بات ثابت ہو گئی کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ یہاں بھی ایمان کا لفظ آیا اور یہ سارا کہا گیا کس کو؟ ظاہری عبادات کو، کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلا شعبہ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکلم کرنا، تو یہ تکلم اپنی زبان سے یہ بھی ظاہری عمل ہو گیا۔ اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا حضور نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو یہ بھی عبادت ہے نا، ظاہری عمل ہے نا۔ ان ظاہری اعمال پر حضور نے کون سا لفظ بولا؟ ایمان کا لفظ بولا۔ تو ظاہری عبادات پر جیسے اسلام کا لفظ بولا، اور اسی طرح ایمان کا لفظ بولنا بھی روایات میں آیا ہے، تو اس سے معلوم ہو کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ جدا جدا نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ گئے جی؟ جب یہ بھی سمجھ گئے تب ترجمہ دیکھیں۔ فَإِن قِيلَ، اگر کوئی سوال کرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم اسلمنا کہو کہ ہم تابعدار ہوئے ہیں۔ صریح فی تحقیق الاسلام، تو اس سے تو بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ جو بدون الایمان، جو ایمان کے بغیر ہوتا ہے۔ اسلام وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر ہوتا ہے، تو ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں، یہ صریح ہے بات۔ قلنا، ہم جواب دیں گے، المراد ان الاسلام، مراد یہ ہے کہ بھئی اسلام وہ معتبر ہے جو شریعت میں بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔ اور آیت میں، اس آیت میں جو اسلام کا لفظ ہے اس کا معنی ظاہری انقیاد بغیر باطنی انقیاد کے، یعنی بغیر تصدیق قلبی کے، صرف ظاہری طور پر جو تم قبول کر رہے ہو یہ مراد ہے، اور یہ لوگ بھی مانا ہے۔ یہ بمنزلۃ التلفظ بکلمۃ الشہاد، یہ ایسے جیسے کوئی ہندو کو غیر مسلم کلمہ شہادت پڑھے لیکن دل میں تصدیق نہ کرے۔ جیسے ہم سندھ میں ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو وہاں ہندوؤں کی آبادی کثرت سے تھی۔ ایک ہندو ہمارا لڑکا ہوتا تھا ہندوؤں کا، تو اس کو کہتے تو مسلمان ہے؟ کہتا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ہندو ہوں، لیکن وہ کلمہ سناتا تھا ہم کہتے کلمہ سناؤ، تو کہتے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن پاک کی کئی صورتیں بھی ہمیں سناتا تھا، کیونکہ وہ اختلاط کی وجہ سے سن کر یاد بھی ہو جاتا تھا، تو قرآن پاک کی صورتیں بھی سناتا تھا۔ تو یہ ظاہری تکلم بدون باطنی تصدیق کے بغیر، بدون تصدیق الباطن، تو یہ تھا، اس کو کہا گیا کہ تم اسلمنا کو۔ اچھا، یہ تو ایک سوال جواب ہوگا۔ دوسرا سوال جو حدیث پیش کی، اور اس کا جواب میں ہم نے دوسری حدیث پیش کی کہ یہی چیزوں پر تم کہہ رہے اسلام کا لفظ بولا گیا، تو دوسری احادیث میں ایمان کا لفظ بھی بولا گیا، دیکھ لو۔ فَإِن قِيلَ، اگر کوئی اعتراض کرے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان اسلام کے متعلق یہ تھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، تو یہ آپ نے اسلام کہا ان عبادات کو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام ان اعمال کو کہتے ہیں، تصدیق قلبی کو نہیں کہتے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں مراد ثمرات اسلام اور علامات اسلام ہے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا ایک فرمان، جو ایک قوم وفد علیہ حضور کے پاس چل کر آئے تھے، تو آپ نے کہا تھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمس، غنیمت میں سے خمس بھی لا کر دیا کرو، تو آپ نے ان اعمال پر ایمان کا لفظ بھی بولا ہے۔ اس سے تو ہماری تائید ہو گئی کہ ایمان اور اسلام واحد ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے بھی کچھ اوپر شعبے ہیں،
سب سے اوپر والا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا تکلم، اور سب سے ادنا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان اعمال پر بھی بولا جاتا ہے، تو دونوں میں وحدانیت ہے اور دونوں میں یگانگت ہے، آپس میں اتحاد اور تعلق ہے، بسبب مفہوم بسبب معنی نہیں، بلکہ یہ جو مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر یہ نہیں ہوتے، یہ ہے ہمارا مطلب۔ یہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کو بھی ذرا توجہ ہوگی آپ کی تو پھر ہی سمجھ آئے گا جی۔ ہاں تو توجہ ہے جی، اپنی توجہ کا بتا دو تو پھر ہم اگلی بات شروع کریں۔ درود شریف پڑھ لو، میں ذرا پانی پی لوں۔ جی اگلا مسئلہ سمجھیں جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر مومن ہے، ایمان والا آدمی، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے انا مؤمن حقا، میں پکا مومن ہوں۔ انا مؤمن حقا کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ تو صاحب کتاب نے کہا کہ بالکل کہہ سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے انا مؤمن حقا کہ میں پکا مومن ہوں، کیونکہ اپنے دل کی بات کا تو اس کو پتہ ہے، دل میں تصدیق تو ہے۔ تو ایمان چونکہ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، اور اپنی تصدیق قلبی پر انسان کو پختہ یقین ہوگا تو پھر ہی ایمان بنے گا نا۔ تو انا مؤمن حقا کوئی شخص کہے تو یہ بالکل صحیح ہے۔ صح له ان یقول انا مؤمن حقا، کسی شخص کا یہ کہنا انا مؤمن حقا یہ بالکل صحیح ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو غلط کہہ رہا، نہیں، بلکہ کہہ سکتا ہے انا مؤمن حقا، میں پکی بات ہے کہ میں مومن ہوں، کیونکہ تصدیق قلبی کہتے ہی دل کی پختگی اور دل کے گرویدن، جس کو گرویدن کہا، اور دل کا پختہ ہونا، تو انا مؤمن حقا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس پر ایک اگلا مسئلہ جس کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا توجہ ہوگی، یا تو دونوں کان متوجہ ہوں یا کم از کم دایاں کان متوجہ ہو، تو پھر جو ہے بات پوری سمجھ آئے گی۔ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کہ کوئی آدمی اپنے بارے میں کہے میں بھی انشاءاللہ مومن ہوں، انشاءاللہ میں بھی مومن ہوں، تو یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انشاءاللہ جو ہے یہ استثناء ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح اور طلاق میں انشاءاللہ کا لفظ بولے تو نکاح نہیں ہو، کوئی کہنا کہ میں نے قبول کیا انشاءاللہ تو نکاح نہیں ہوگا، یا کوئی کہے میں نے طلاق دی انشاءاللہ تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ کو استثناء کہا جاتا ہے۔ تو استثناء والا جو لفظ ہے انشاءاللہ، یہ کہنا انا مؤمن انشاءاللہ، یہ کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تو استثناء ہوتا ہے، اور ادھر کہے انا مومن میں مومن ہوں، پھر کہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ایمان کا استثناء کر رہا ہے۔ جیسے کوئی کہے اپنی بیوی کو انت طالق انشاءاللہ، تو طلاق نہیں ہوتی، استثناء آ گیا۔ تو انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے یا درست نہیں؟ یہ ہے ایک تکڑا سوال، وزنی سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولا یہ ہے، اولا کہ انا مؤمن انشاءاللہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن کہنے والے کی کیفیت پر بحث کی کہ کہنے والا جو ہے اس کی کیفیت دو طرح ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے بطور شک کے، کہ اس کے دل میں شک ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، اس لیے اس نے کہہ دیا انشاءاللہ، انا مؤمن انشاءاللہ بطور شک کے کہہ رہا۔ پھر تو
پھر تو یہ کہنے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ مومن ہونا یقین کا نام ہے، اور اس نے بطور شک کے استثناء کا لفظ بول دیا، انشاءاللہ کہہ دیا، تو جب شک آ جائے تو یقین نہیں رہتا، لہذا انا مؤمن انشاءاللہ کہنے سے وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اگر اس نے شک کے طور پر کہا ہے۔ لیکن اگر اس نے شک کے طور پر نہیں کہا، انشاءاللہ صرف اس نے تبرک کے لیے کہہ دیا، جیسے بعض دفعہ بسم اللہ یا الحمدللہ یا کوئی اللہ کا نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام لے لیتے ہیں، تو اس نے بطور تبرک کے انشاءاللہ کہا، تو یا اور بھی شکلیں ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ شک کے علاوہ کوئی اور غرض ہے اس کی، تو پھر وہ کافر تو نہیں ہوگا، پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ انشاءاللہ نہ ہی کہے، اگر بطور شک کے کہے تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا، لیکن شک کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جو کہنے کی ہو سکتی ہیں، اور اس میں کافر نہیں ہوگا، گنجائش ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ کہہ لے، لیکن گنجائش تو ہے، بہتر یہی ہے کہ نہ ہی کہے۔ اب سمجھ گئے بات؟ شک کے طور پر تو بالکل نہ کہے، وہ تو کافر ہی ہو جائے گا، لیکن شک کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہ ہو سکتی ہیں، تو ان وجوہ کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ اگر کہہ لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اولا پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ ہی کہے، کیونکہ انشاءاللہ کا ایک معنی تو استثناء ہے نا، ایک معنی تو شک کی طرف لے جاتا ہے نا، تو ایمان کے معاملے میں ہمیں تعویل پھر کرنی پڑے گی کہ اس نے انشاءاللہ جو کہا ہے وہ شک کے لیے نہیں کہا جی، تبرکن کہا ہے، تو ایسا لفظ کیوں بولیں جس کی ہمیں تعویل کرنی پڑے، جو جس میں شک کا وہم آتا ہو، لہذا اولا یہ ہے کہ ایسا لفظ مت بولیں۔ سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو وجوہ بتاتا ہوں کہ شک کے علاوہ تو کہنا حرام ہوا، وہ تو منع ہے، لیکن شک کے علاوہ اور جو کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، مثلا 6-7 وجوہ بتائی۔ نمبر 1، للتعدب، کوئی ادبن کہتا ہے، ادبن یعنی اللہ کے نام کا ادب کا خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں انا مؤمن انشاءاللہ، کہ اللہ کے نام کا ادب ہے کہ میرا کمال نہیں ہے مومن ہونا، یہ اللہ کے نام بطور ادب کے لیتا ہے، شک کے لیے نہیں لیا، تو پھر بھی وہ یعنی کہ اجازت ہے۔ اجازت کا یہی مطلب کہ اولا یہی ہے کہ نہ کہیں، وہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ مباح کے جو چند وجوہ ہیں وہ بتا رہا۔ نمبر 1، ادب کے لیے کہا ہو۔ نمبر 2، احالت الامور الی مشیت اللہ، کہ اس نے تمام معاملات کو جیسے ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کہ ہم تو سب مخلوق ہے، مخلوق تو بے بس ہوتا ہے، تو ہمارے حوالے کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، تو جس طرح ہم سب معاملات میں اپنے ارادوں کو، اپنے کام کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، سب کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو اس نے اسی طور پر جب سب امور اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اسی احالہ کی نیت سے اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہو، تو دوسری صورت یہ ہو گئی۔ نمبر 3، اس نے انجام پر نظر رکھ کے کہہ دیا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آج تو مومن ہو، لیکن اصل چیز تو انجام ہے نا، کہ خاتمہ بھی ایمان پر آئے۔ ہاں، تو انجام کو عاقبت اور معال یعنی اگلے حال، خاتمے کا فی الحال لفظ، خاتمہ ایک الگ جواب ہے، پھر صرف عاقبت اور معال مستقبل کو سامنے رکھ کے اس نے کہا کہ اب تو میں مومن ہوں ہی ہوں، لیکن انشاءاللہ میں کل کو بھی مومن ہوں گا، میں آئندہ زمانے میں بھی مومن رہوں گا، میں اگلی زندگی میں بھی مومن رہوں گا، تو ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو، اب موجودہ حال کے لیے اس نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اب مومن ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اب تو مومن ہوئی ہوں، اور انا مؤمن انشاءاللہ یعنی آئندہ بھی میں اپنے ایمان پر انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو قائم ہی رہوں گا، تو عاقبت اور معال پر نظر رکھتے اس نے کہا ہو، تو تب ہم کہہ رہے ہیں کہ گنجائش ہے۔ اچھا، چوتھا جواب وہ تعدب کے ساتھ ملتا جلتا ہی جواب ہے،
للتبرک بذکر اللہ تعالی، اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے کہا کہ بھی اللہ کے نام کی جیسے برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی بھی برکت کے لیے لفظ بول دیتے ہیں، اس لیے اس نے تبرک کا لفظ بولا ہو۔ او للتبرع عن تزکیت نفسہ، یا اس نے اس نیت سے انشاءاللہ کہا کہ وہ اپنی ذات کو تزکیے سے بچا رہا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے کہ میں مومن ہوں، اپنا تزکیہ نہیں کر رہا، اپنا فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں تو اللہ کے فضل سے مومن ہوں، یوں کہ اس نیت سے اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہو کہ کمال کے نسبت اپنی طرف نہیں کر رہا بلکہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، تو اس نیت سے انشاءاللہ کہا ہوگا۔ بہرحال یہ کتنے جواب ہو گئے؟ 5۔ اور چھٹا جواب والاعجاب، اعجاب کا معنی فخر کرنا، تکبر کرنا، کہ میں اپنے ایمان پر تکبر نہیں کر رہا بلکہ انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں مومن ہوا ہوں، اس نیت سے اس نے کہا۔ تو یہ جواب ہو گئے جی 6۔ نمبر 1 ادبن کہا ہے، نمبر 2 اللہ کی طرف اپنے امور کو حوالہ کرنے کے لیے سے کہا، نمبر 3 آنے والے زمانے کی طرف اس نے نیت کر کے کہا کہ آنے والے مستقبل میں بھی میں مومن رہوں گا، تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ نمبر 4 اس نے اللہ کے ذکر کا تبرک حاصل کیا۔ نمبر 5 اس نے اپنی ذات کے تزکیے سے اپنے آپ کو بچایا، اور نمبر 6 اس نے اپنے آپ کو فخر سے اور عجب سے بچانے کی نیت سے کہا۔ تو ان وجوہ سے اگر کہا ہو تو گنجائش ہے، لیکن پھر بھی نہ کہنا اولا ہے، اس لیے کہ استثناء ہے نا، اور استثناء میں شک کا وہم ہے نا، تو ایسا لفظ کیوں بولیں جس میں شک کا وہم بھی ہو۔ اس لیے مصنف کہتا ہے کہ لا ينبغی ان یقولا، مناسب نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا لا یجوز، لا یجوز نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے، نہیں کہا لا ينبغی مناسب نہیں۔ تو مناسب نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ جواز تو ہے لیکن مناسب یہی تھا کہ وہ اس طرح نہ کہتا۔ اچھا دیکھیں یہ اب ترجمہ دیکھ لیں تاکہ یہ بات بھی ہو جائے۔ ولا ينبغي ان يقولا، اور مناسب نہیں ہے کہ یوں کہے انا مؤمن انشاءاللہ، لانه ان كان للشک، کیونکہ اگر اس کا انشاءاللہ کہنا شک کے لیے ہوگا تو فهو کفر لا محالہ، پھر تو لا محالہ کافر ہوا۔ لیکن اگر ان كان للتعدب واحالۃ الامور الى مشیۃ اللہ تعالی، اگر اس نے ادباً کہا یا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کے لیے سے کہا، او للشک فی العاقبۃ والمآل، یا اس نے مستقبل کے متعلق شک کے خیال سے کہا، مستقبل کے متعلق کبھی آنے والے زمانے میں میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں اس میں شک ہے، بہرحال اللہ چاہے گا تو مومن رہوں گا، لا فی الآن والحال، یعنی موجودہ زمانے اور حال کے لیے اس نے نہیں کہا بلکہ مستقبل کے لیے کہا۔ او للتبرک بذکر اللہ، یا اللہ کے نام کا تبرک حاصل کرنے کے لیے کہا، اور للتبرع عن تزکیۃ نفسہ، یا اپنے نفس کو اس نے تزکیہ سے بچانے کے لیے کہا، والاعجاب بحالہ، یا اس نے اپنی اس حالت پر تکبر سے بچنے کے لیے کہا۔ اعجاب مانا خود پسندی اور تکبر، تو ان صورتوں میں کفر تو نہیں، فالاولا ترکہ، لیکن نہ کہنا اولا ہے، لما انہ یوہم بالشک، اس لیے کہ لفظ استثناء سے شک کا وہم تو ہوگا، تو ایسا لفظ کیوں بولے جو وہم لائے۔ ولہذا قال، اس لیے مصنف نے یہ نہیں کہا لا یجوز، بلکہ مصنف نے کہا لا ينبغی، لا ينبغی کہا دون ان یقول لا یجوز، لا یجوز نہیں کہا، لانہ اذا لم یکن للشک، کیونکہ جب اس نے شک کے لیے نہیں کہا، شک کے لیے نہیں کہا تو پھر ہم کیوں کہیں کہ جائز نہیں، لا معنی لنفی الجواز، پھر نفی جواز کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اور ہم کیوں کہیں گے کہ ناجائز ہے، ہم یہ کیوں کہیں گے کہ ناجائز ہے، اس لیے کہ سلف اور خلف، بزرگ پرانے اور نئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور تابعین تک یہ ثابت ہے کہ وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تھے، ہم کیوں کہیں گے ناجائز، ناجائز ہم نہیں کہیں گے۔
ناجائز تبھی کہیں گے اگر شک کے لیے ہو، لیکن یہ جملہ وجوہ ہیں 6-7 جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائز تو ہے۔ تو نفی جواز ہم کیفا کیوں کریں گے ہم نفی جواز کی؟ وقد ذهب الیہ کثیر من السلف، بڑے بزرگ اس طرف چلے گئے حتیٰ کہ صحابہ اور تابعین بھی یہ کہتے تھے انشاءاللہ کا لفظ۔ اچھا جی، ہاں، اور بزرگوں اور تابعین سے جب اس نے ذکر کر دیا تو میں عرض کر دوں کہ اکابر بزرگوں سے صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے منع بھی کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ کہنا بھی ثابت ہے، اور انشاءاللہ سے منع بھی ثابت ہے۔ تو منع اسی لیے ثابت ہے، جیسے تذکرہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنی بکری ذبح کروانا چاہتے تھے، تو ظاہر ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا بھئی تو مومن ہے؟ اس نے کہا نعم انشاءاللہ۔ تو کہا جا چلا جا، میں تیرے سے بکری ذبح نہیں کرواتا۔ تو اس نے اپنے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ کہا نا، تو انشاءاللہ اگر شک اور وہم کے لیے ہو تو کفر ہے، تو جا میں نہیں تیرے سے بکری ذبح کرواتا۔ ایک اور آدمی آیا، اس سے پوچھا انت مومن، تو مومن ہے؟ وہ کہتا ہے انا مؤمن حقا۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، تو میری بکری ذبح کر دے، تو اسے ذبح کروا لے۔ تو مطلب منع بھی ثابت ہے، اور اس طرح بعض اکابرین سے کہنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ آگے حتی صحابہ و تابعین تک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اچھا جی، اب جو لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بالکل ناجائز ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں انا مؤمن انشاءاللہ کہنا ناجائز ہے، وہ ناجائز کے لیے ایک دلیل لاتے ہیں۔ دلیل کیا لاتے ہیں کہ جی انا شاب انشاءاللہ پر قیاس کرتے ہیں، کہ کوئی آدمی کہے انا شاب انشاءاللہ، میں جوان ہوں انشاءاللہ، تو سب نے یہ کہا کہ یہ جملہ فضول ہے، محمل ہے۔ ایک آدمی یہ کہ انا شاب انشاءاللہ، میں جوان ہوں، اور ساتھ کہے انشاءاللہ، تو سب کے نزدیک یہ جملہ محمل ہے، غلط ہے، اور جب غلط اور محمل ہے تو نہیں بولنا چاہیے۔ تو اسی طرح انا شاب انشاءاللہ پر قیاس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی ناجائز ہے، کلمہ محمل ہونے کی وجہ سے، کلمہ فاسد ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کا یہ استدلال ہے، انہوں نے کس پر قیاس کیا؟ انا شاب انشاءاللہ پر، اور کہتے ہیں یہ ناجائز۔ اس کا جواب دیا کہ جناب آپ نے ایمان کو شباب پر جو قیاس کیا، یہ قیاس آپ کا درست نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں کہ شباب میں اور ایمان میں فرق ہے۔ مثلا 3 فرق بتائے۔ ایک فرق تو یہ بتائے کہ ایمان تو اختیاری عمل ہے، جیسے کل گزشتہ کے سبق میں ہم نے کتنی لمبی تقریر کی کہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے اختیار سے تصدیق کرے، تو ایمان تو اختیاری عمل ہے۔ شباب بھی اختیاری ہے، شباب تو اللہ کسی کو دیتا ہے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اپنے اختیار سے تو نہیں آتا۔ ایک فرق یہ ہو گیا۔ اس طرح ایمان کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی ہمیشہ مومن رہے، ایمان کے لیے تو ضروری ہے آدمی آج ایمان لائے تو اب مرتے دم تک مومن رہے۔ شباب کے لیے بھی ضروری ہے کہ آج جوان ہے تو مرتے دم تک جوان رہے، وہ تو ختم ہو جاتی ہے جوانی چند سالوں کے بعد۔ تو بقا فی العاقبۃ والمآل یہ ایمان میں تو مطلوب ہے، شباب میں نہیں۔ ایک فرق یہ ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایمان کے متعلق تو سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی اپنے ایمان پر تکبر کرے اور فخر کرے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اس پر کوئی فخر کرے۔ شباب پر کوئی فخر بنتا ہی کہ میں بھی جوان ہوں، اس پر کوئی فخر نہیں بنتا۔ لہذا انا شاب انشاءاللہ پر قیاس مت کرو کہ شباب اور ایمان میں یہ 3 فرق ہیں۔ ہم بتاتے ہیں انا زاہد انشاءاللہ پر، کوئی آدمی کہ انا زاہد، انا متقی، انا زاہد میں زاہد ہوں، پرہیزگار ہوں، انا متقی، یہاں وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے سب کے نزدیک، کیونکہ تقوی اور زہد جو ہے یہ تو ایمان سے ایک الگ چیز ہے نا، یہ تو ایمان سے ایک الگ چیز ہے۔ تقوی بھی آ جائے، زہد بھی آ جائے، پرہیزگاری بھی آ جائے، تو سب کے نزدیک جائز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں انا متقی انشاءاللہ، انا زاہد انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں اس کو بھی اس پر قیاس کر لو کہ زہد اور تقوی اور ایمان کو زہد تقوی پر قیاس کر کے کہو کہ ہاں انشاءاللہ کہنا جائز ہے، شباب پر قیاس نہ کرو۔ سمجھ گئے جی؟ اب یہ بھی ترجمہ دیکھ لیں۔
ولیس ھذا مثل قولک، اور یہ اس طرح کی بات نہیں جیسے تو کہے کہ انا شاب انشاءاللہ، یہ اس طرح اس پر قیاس نہ کرو، کیونکہ شباب وہ افعال مکتسبہ یعنی اختیاری عمل نہیں، ولا مما يتصور البقاء علیہ فی العاقبۃ والمآل، اور شباب ایسی بھی چیز نہیں جس کے متعلق یہ متصور ہو کہ یہ آگے بھی ہمیشہ رہے گا، اور ولا مما يحصل به تزکیۃ النفس والاعجاب، اور شباب ایسی چیز بھی نہیں کہ ایک آدمی اپنا تزکیہ اور اپنے تکبر کے لیے کہہ رہا ہو، بلکہ انا مؤمن انشاءاللہ یہ قول اس کے مشابہ ہے انا زاہد انا متقن انشاءاللہ کے، لہذا یہ کہنا جائز ہے۔ ایک ساتواں جواب دیا، ساتواں جواب، یہ اس کی تفصیل ہم وذهب بعض المحققین سے اگلے سبق میں کریں گے، اب آپ کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ساتواں جواب سمجھ لیں، یہ ساتواں جواب انشاءاللہ، 6 جواب پہلے ہو گئے، ساتواں جواب اور اس پر کچھ رد و قضا ہے اگلے سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں جی